آج اس موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم. جس طرح ایمان ہر کفر برابر نہیں ہو سکتا, جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا, جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا, جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتا, ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جن کے سینے میں مایا ہے, علم کی دولت ہے, علم کا دھن ہے, اور وہ لوگ جن کے دامن علم کے سرمایہ زکاری ہے, دونوں ایک صف میں ایک لائن میں برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. دوستوں, اہل علم کی زندگی سب سے پہلا مرحلہ علم ہے. جو لوگ اس راہ سے گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درد اگر ہوتا ہے تو علم اگر مفلس ہو تو اس کی زندگی مزید شعار ہوتی ہے, لیکن دل میں تو مشقت بھی قابو بن جاتا ہے. علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر امتیاز کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ تھا. اس دنیا ہی پانی میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کو معجزہ دیا گیا ہے, مگر آپ کا سب سے بڑا معجزہ علم ہے. لیکن پہلے تمام انبیاء کرام کو علمی معجزہ دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وسیع معجزہ دیا گیا ہے. البتہ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے, مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علمی معجزہ کا خزانہ دیا گیا ہے جو قرآن کریم میں شکل موجود ہے, جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی کا متعلق اشارہ فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات وزکیہم وَلْيَعْمَلُوا إِلَّا كِتَابًا. اس آیت شریفہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب بھی کہ آپ ان کی باتیں سنائیں, اور وہ دانا ہے اور حکمت کی تعلیم اور آپ ان کے حقوں میں پاکیزہ بنائیں. وہ کرنے کا مقام ہے. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو شرف علم عطا ہوا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرف علم عطا ہوا. محترم دوستو, علم کی مرد ہو, دنیاوی علم, عقلی علم, واقعی علم کو بھی انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم سے کمال کرتا ہے, اور جو لشکر